السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں رمضان کے دوران نجی سیکٹر کے کارکنان کے اوقات کار میں کمی۔ پاکستان میں کرونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ دبئی نے کل سے کرونا ویکسینیشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کو بدترین شکست، نئے کیسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ کرونا ٹیسٹ رپورٹ دبئی جانے میں رکاوٹ، شہری کا نجی لیب کے خلاف مقدمہ۔ کیا شارجہ میں ٹول گیٹس نصب کیے جا رہے ہیں؟ حکام نے وضاحت کر دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کو بدترین شکست، نئے کیسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز بدھ 16 مارچ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 318 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1073 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 143.1 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 29,673 رہ گئی ہے۔ امارات میں رمضان کے دوران نجی سیکٹر کے کارکنان کے اوقات کار میں کمی۔ تفصیلات کے مطابق امارات کی وزارت افرادی قوت نے رمضان کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کے تمام اداروں اور کمپنیوں کے کارکنان کے لیے نئے اوقات کار جاری کیے ہیں جو پورے ملک میں نافذ ہوں گے۔ اماراتی خبر رساں ادارے ووم کے مطابق سرکاری ہدایت کے مطابق رمضان کے دوران اوقات کار میں 2 گھنٹے کم کر دیے گئے ہیں۔ یہ سہولت پرائیویٹ سیکٹر کے تمام اداروں کے کارکنان کے لیے ہے۔ وزارت افرادی قوت نے یہ ہدایت آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض سے متعلق 2021 کے دوران جاری کردہ وفاقی قانون کے لائحہ عمل کی تعمیل میں جاری کی ہے۔ قبل ازیں UAE کی حکومت نے رمضان میں وفاقی وزارتوں اور ملازمین کے لیے اوقات کار کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کے مطابق وفاقی ادارے پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک کام کریں گے اور جمعے کو اوقات کار صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے۔ کیا شارجہ میں ٹول گیٹس نصب کیے جا رہے ہیں؟ حکام نے وضاحت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ٹول ٹیکس گیٹ سے متعلق حکام نے تردیدی بیان جاری کر دیا ہے۔ اس بیان میں کسی بھی طرح کے ٹول ٹیکس گیٹس نصب کرنے کی خبروں کو جھٹلایا گیا ہے۔ دی ڈائریکٹ لائن نامی ٹی وی پروگرام میں آن ایئر بات چیت کے دوران اتھارٹی کی جانب سے محمد الزابی نے یہ وضاحت جاری کی ہے۔ شارجہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ شارجہ میں مرکزی سڑکوں پر ٹریفک ٹیرف گیٹ لگائے جانے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض سیاحتی علاقوں میں داخلے کی فیس جمع کرنے کے لیے گیٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شارجہ کی کچھ سڑکوں پر ٹرکوں پر ٹول بھی لگانا ہے، تاہم عام ٹریفک کے لیے کوئی ٹول نہیں لگایا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں صرف دبئی اور ابوظہبی میں روڈ ٹول گیٹ نصب ہیں۔ ابوظہبی میں ٹول گیٹ شہر کی طرف جانے والے 4 پلوں پر واقع ہیں۔ پیک اوورسیز میں گیٹ سے گزرنے والی ہر گاڑی پر 4 درہم کا ٹول لگایا جاتا ہے۔ دبئی میں ٹیکسیوں سمیت تمام گاڑیوں پر سالک ٹول گیٹ کے نیچے سے گزرنے پر 4 درہم کا ٹول عائد ہوتا ہے۔ کرونا ٹیسٹ رپورٹ دبئی جانے میں رکاوٹ، شہری کا نجی لیب کے خلاف مقدمہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں ایک شہری نے ایک نجی لیبارٹری کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ دعوے میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ لیب کی رپورٹ کی وجہ سے وہ دبئی نہیں جا سکے۔ شہری کلیم اختر نے نجی لیب کے خلاف 25 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔
انہوں نے عدالت میں دائر اپنی درخواست میں کہا ہے کہ حمید لطیف پیتھولوجی لیب نے ان کا کورونا کا ٹیسٹ مثبت قرار دیا، جس کی وجہ سے عین وقت پر وہ دبئی جانے والی فلائٹ میں سوار نہیں ہو سکے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک دوسری نجی لیب سے ٹیسٹ کروایا تو وہ منفی تھا۔ اپنی درخواست میں انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کی وجہ سے انہیں ذہنی صدمے سے گزرنا پڑا ہے، جبکہ وہ دبئی میں اپنی نوکری سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ انہیں کورونا نہیں تھا، جس کی تصدیق دوسری رپورٹس میں ہوئی۔ صارف عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد حمید لطیف ہسپتال کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ کیس کی آئندہ سماعت 7 اپریل کو ہوگی۔ اس حوالے سے ہسپتال سے رابطہ کیا گیا تو انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہسپتال قانونی امور سے متعلق جواب دینے کے لیے ڈاکٹر الیگزینڈر اس وقت اس موضوع پر بات کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ پاکستان میں کورونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور معاون خصوصی فیصل سلطان نے مشترکہ نیوز بریفنگ دی، جس میں اسد عمر نے کورونا کی وجہ سے لگائی گئی تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ویکسین لگوانے کی پابندی جاری رہے گی۔ کورونا کے کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے، لیکن کورونا ابھی موجود ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرتے رہیں گے۔ اسد عمر نے اس وبا کے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ NCOC کی ہدایات پر بہت حد تک عمل کیا گیا۔ ہم نے تمام فیصلے سائنس اور حقائق کی بنیاد پر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ NCOC پلیٹ فارم سے سب نے مل کر فیصلے کیے اور صوبائی حکومتوں اور عملے نے بہت اہم کردار ادا کیا، جبکہ آپریشنل معاملات میں پاک فوج نے بڑا کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاک فوج اور عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عدلیہ نے ہمارے اقدامات میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بہت تعاون کیا۔ علماء نے بھی ہمارے پیغام کو سب تک پہنچایا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسد عمر نے بتایا کہ فضائی سفر کے حوالے سے ویکسینیشن کی شرط برقرار رہے گی۔ 70% افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ دبئی نے کل سے کورونا ویکسینیشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں کووڈ ویکسینیشن سینٹر کل سے بند کر دیا جائے گا۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ البیت متواحد الورقہ کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر 17 مارچ سے بند کر دیا جائے گا۔ DHA نے ان رہائشیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جن کی پہلے سے ہی اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے، DHA نے کہا کہ ہم آپ کی ویکسینیشن اپائنٹمنٹ کے لیے نئے مقام کی تفصیلات کے ساتھ ایک SMS بھیجیں گے۔ اس سے پہلے جنوری میں DHA نے دبئی کے ایک مرکزی کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو منہ کی کھانی پڑی، شارجہ کے تمام اسکول مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے تمام نجی اسکول اپریل میں نئے تعلیمی سال کے آغاز سے مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی SPEA نے یہ اعلان مقامی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کیا۔ SPEA نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ یہ فیصلہ کورونا کی صورتحال کے استحکام اور ویکسینیشن کی اعلیٰ شرح کی روشنی میں لیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔